बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अलीफ। जैसा कि आप जानते हैं सब कि कल हमने सबक नंबर स्टार्ट का आगाज़ किया था, जिसका अनवान था बातचीत के आदाब। रीडिंग इसकी हमने कल पढ़ ली थी, आज हम इसकी मश्क करें। आपका जो इसका पहला सवाल है वो है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। आदाब, अदब की जमा, किसी काम के करने का तरीका। बातचीत, आपस में एक दूसरे से बातें करना। दूसरा सवाल आपका ये है कि आपने क्या समझा, खाली जगह पुर करें। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा, अदनान। अदनान के डैश ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया, दोस्तों ने भी। दूसरों की बात डैश काटनी चाहिए नहीं, हमें गुफ्तगू के आदाब का डैश रखना चाहिए ख्याल। बात हमेशा डैश से करनी चाहिए नरमी। उसके बाद है तीसरा सवाल जो आपका मश्क का, वो है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है आपका, अदनान ने क्या गलती की। जैसा कि आपने कल रीडिंग में भी पढ़ा था कि अदनान ने फातिमा की बात काटी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू अलीफ। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कल हमने सबक नंबर 17 खेलें आँख में चोली की रीडिंग की थी। आज हम इसकी मश्क करेंगे। आपका जो पहला सवाल है इसका, वो है दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। झट, फौरन, खोजी, ढूंढने वाला, खोज लगाने वाला। खिसकना, घिसट कर आगे बढ़ना। मज़ा, लुत्फ। इसका दूसरा सवाल है बेटा, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है, आंख मचोली खेलने की तजवीज़ दी। इरम ने, असलम ने, कासिम ने, इरम और असलम ने। इसका दुरुस्त जवाब है कासिम ने। इरम ने गिनती गिनी 20 तक, 23 तक, 25 तक, 30 तक। तो दुरुस्त जवाब क्या है इसका, 30 तक। तीसरा है आपका, कासिम छुपा हुआ था बावर्ची खाने में, अब्बा जान के कमरे में, सेहन में, दादी जान के कमरे में। तो इसका दुरुस्त जवाब है दादी जान के कमरे में। फिर बेटा आपकी मश्क का जो तीसरा सवाल है वो है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है इसका, आंख मचोली खेलने की तजवीज़ सुनकर असलम ने क्या कहा। असलम ने कहा, आहा खूब मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात सोम की उर्दू अलीफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने सबक नंबर 18 के मलके को सार की सैर की रीडिंग की थी और इसके सारे अल्फाज मायने किए थे। तो आज हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। बेटा कल हमने इसकी खाली जगह भी कर ली थी, MCQs भी कर लिए थे। तो आपकी मश्क का सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो पहला सवाल है, आयशा और इसके घर वाले छुट्टियों में सैर के लिए कहाँ गए। तो इसका जवाब है, आयशा और इसके घर वाले सैर के लिए मरी गए। दूसरा सवाल है, सयाह किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा घूमने और सैर करने वाले को सयाह कहते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात चहारम की उर्दू अलीफ। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कल हमने सबक नंबर 18 का आगाज़ किया था, जिसका अनवान था बातें दनाई की। इसकी हमने हाफ रीडिंग भी कर ली थी। आज हम पहले इसकी नेक्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी इल्म दौलत। मिस्र में 2 भाई रहते थे। एक को इल्म हासिल करने का और दूसरे को मालो दौलत जमा करने का शौक था। इल्म का शौकीन आलिम बन गया और माल की मोहब्बत रखने वाला शाही खजांची बन गया। एक दिन दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हकारत से देखते हुए कहा, हम तो खजाने के मालिक बन गए और तुम मुफलिस ही रहे। आलिम ने जवाब दिया, भाईजान मैं तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे पैगंबरों की मेरास इल्म अता की है, लेकिन आप कारून की मेरास दौलत पर फख्र कर रहे हैं। आगे बेटा हकीकी ताकतवर। एक बुजुर्ग ने एक पहलवान को देखा जो सख्त गुस्से में किसी को बुरा भला कह रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, पहलवान को क्या हुआ। लोगों ने बताया कि फलां शख्स ने इसे नागवार बात कह दी है।
بزرگ نے فرمایا یہ کمبخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلوان اپنے جسم کے وزن کو وہ اتنا زیادہ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ کسی کی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے جو کہ نہ صرف ہم دوسروں کی ناگوار باتوں کو برداشت کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ بیٹا ہم نے اس میں کیا کیا سیکھا؟ ہم نے اس میں سیکھا محنت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اس لیے علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جس میں صبر اور برداشت کا آمادہ ہو۔ بچوں آج ہم نے اس کا کرنا ہے سوال نمبر 3۔ بزرگ نے طاقتور آدمی کو غصے میں دیکھ کر کیا کہا؟ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ بزرگ نے طاقتور آدمی کو غصے میں دیکھ کر کہا کمبخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا سکتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 4۔ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟ حقارت کہتے ہیں نفرت۔ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے اس لیے دیکھا کہ وہ علم حاصل کر کے بھی مفلس ہی تھا جبکہ وہ خود خزانچی بن گیا۔ خزانچی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خزانے کی حفاظت کرنے والا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جماعت پنجم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو الف، سبق نمبر 19، عنوان ہے جس کا حسن سلوک وقت۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ تلفظ سیکھیں۔ شاندار، عیش و آرام، عیش کہتے ہیں بیٹا سکھ کو، مہلک مار دینے والی، بے جا بے وقت یا نامناسب، اشتہار بینائی، بینائی آنکھوں کی روشنی کو بولتے ہیں۔ بیٹا آپ نے اس کی ریڈنگ اپنے پیرنٹس کے بعد پاس بیٹھ کے خود کر لینی ہے اچھے طریقے سے، یہ میں آپ سے سنوں گی بھی۔ آج میں اس کے مشکل الفاظ لگواؤں گی جو آپ نے جس کی املا کرنی ہے۔ بیٹا میں آپ کو اس کے املا کے الفاظ لگوا رہی ہوں، آپ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا اور میرے ساتھ ساتھ اس کو مارک کرتے جائیں۔ اکلوتا، عیش و آرام، ضدی، مغرور، تعلیم و تربیت، کچی آبادی، ہمدردی، ٹٹول یعنی کہ تلاش کرنا، کوئٹہ، نمایاں کارکردگی، تبادلہ، اشتہار، انٹرویو، باروب، روداد، تبدیلیاں، عہد۔ بیٹا آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے اور اس کی املا بھی کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ بھی اچھے طریقے سے آپ نے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ششم آج ہم پڑھیں گے اردو الف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہم نے سبق نمبر 15 اپنی حفاظت کریں اس کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے سوال جواب کیے تھے۔ آج بھی ہم نے اس کے سوال جواب کرنے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا اس کا تیسرا سوال ہے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ہمیں چاہیے کہ اجنبی لوگوں سے بات نہ کریں، اجنبی لوگوں سے کھانے کی کوئی چیز نہ لیں، کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہ جائیں۔ چوتھا سوال ہے کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراً کس کو آگاہ کرنا چاہیے؟ کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراً اپنے والدین اساتذہ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور پانچواں سوال ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیلپ لائن کا نمبر کیا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیلپ لائن کا نمبر 1121 ہے۔ آپ نے ان کوشچنس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو الف۔ کل ہم نے سبق نمبر 15 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان تھا کرپشن اور اس کا خاتمہ۔ اس کے ہم نے 3 سوال بھی کر لیے تھے۔ آج ہم اس کے نیکسٹ 2 سوال کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا قیامت کے روز سچا اور ایماندار تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ بیٹا اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں سوال ہے ناجائز منافع کمانے کے لالچ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا ناجائز منافع کمانے کی ہوس اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور غربت کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔
بیٹا آپ نے اس کے کوشچن آنسر جو ہیں اپنی کاپی پہ نوٹ کرنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو الف، سبق نمبر 16 خواتین کا احترام اور مقام۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی اور اس کے پہلے 3 سوال جواب بھی کیے تھے۔ آج ہم نے اس کے آگے 3 سوال جواب کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا آپ کا، بیٹی کے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ جواب ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے اور اسے روز قیامت اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت قرار دیا۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ رکھا جائے۔ آگے آپ کا سوال نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح عزت سے نوازتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سوال نمبر 6 ہے، بیٹی کے والدین کو اسلام نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ جواب ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کر اشارہ فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور میں ایک ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ بیٹا آپ نے یہ تینوں کوشچنز اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنی کاپی پہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔